اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، الحمدللہ عربی گرامر کورس میں اسم کو پڑھتے ہوئے اسے سمجھنے کے لیے اور اسے سمجھتے ہوئے ہم مرکبات تک پہنچے ہیں۔ مرکب کی دو اقسام، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ مرکب تام جسے جملہ کہا جاتا ہے اور اس کے دو اجزاء مبتدا اور خبر، اس کو ہم نے پڑھا اور وہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور مرکب ناقص جس سے بات واضح نہ ہو، جس سے بات پوری نہ ہو، وہ مرکب ناقص کہلاتا ہے۔ اور مرکب ناقص کی قسم مرکب توصیفی، جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی صفت بیان کرے، مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ جس اسم کی صفت بیان کی جا رہی ہو وہ موصوف، اور جو اسم صفت بیان کرنے کے لیے استعمال ہو وہ صفت کہلاتا ہے۔ اسم کو سمجھنے کے لیے اسم کے چار پہلو، اعراب، جنس، عدد، وسعت، اس میں اصل موصوف ہے، جو کچھ موصوف ہوگا صفت اس کے تابع ہوگی۔ تو یہ الحمدللہ ہم نے پڑھا۔ آج ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے مرکب اشاری۔ مرکب ناقص کی قسم مرکب اشاری۔ ہر زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ اردو میں یہ اور وہ، انگریزی میں دس اور دیٹ وغیرہ۔ اسی طریقے سے عربی گرامر میں بھی کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اسماء اشارہ استعمال ہوتے ہیں۔ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ اسماء اشارہ اور مشار الیہ مل کر مرکب اشاری بنتا ہے۔ مرکب توصیفی کی طرح مرکب اشاری میں بھی دونوں چیزوں میں مشار الیہ اور اسماء اشارہ میں مطابقت ضروری ہے، اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے۔ اس میں مرکب اشاری میں اصل مشار الیہ ہے۔ مرکب توصیفی میں ہم نے یہ پڑھا کہ اصل موصوف ہے اور اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے صفت موصوف کے تابع ہوگی، اس کے مطابق ہوگی۔ اسی طریقے سے مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اسماء اشارہ اسی کے مطابق ہوں گے۔ اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں مشار الیہ معرفہ بنا کر لانا پڑے گا، معرفہ بنا کر لانا ہوگا۔ دو چیزیں، اسماء اشارہ اور مشار الیہ، یہ مل کر مرکب اشاری بنتے ہیں۔ اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے دونوں میں مطابقت ہوگی۔ اسم اشارہ جو ہے وہ مشار الیہ کے مطابق ہوگا۔ اگر مشار الیہ غیر عاقل کی جمع ہوگا تو اشارہ واحد مؤنث استعمال ہوگا۔ اردو اور انگریزی میں جس طرح اسماء اشارہ پہلے آتے ہیں، اسی طرح عربی گرامر میں بھی بالترتیب پہلے
اشارہ آتا ہے اس کے بعد مشار الیہ آتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ مرکب اشاری میں اسماء اشارہ کا چارٹ دیکھتے ہیں، وہ بناتے ہیں، تو اس میں اعراب کے اعتبار سے اس کی 3 حالتیں، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ مذکر قریب کے لیے اشارہ، واحد مثنی اور جمع کے لیے۔ مذکر کے لیے کوئی اسم مذکر ہے، اس کے لیے ہم نے اشارہ استعمال کرنا ہے، تو قریب کے لیے، واحد کے لیے ھذا حالت رفع، ھذا حالت نصب، ھذا حالت جر۔ یعنی واحد کا اشارہ وہ مبنی ہے، مبنی اسماء میں سے ہے، جو اسماء کی کیٹیگری میں ہم نے پڑھا کہ مبنی اسماء تقریباً 2% ہیں، اور اعرابی حالتوں میں 3 حالتوں میں ایک شکل اختیار کرتے ہیں۔ تو اسماء اشارہ اس میں واحد کے لیے ھذا جو ہے یہ مبنی اشارہ ہے، یہ تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کرے گا، حالت رفع میں بھی ھذا، حالت نصب میں بھی ھذا اور حالت جر میں بھی ھذا۔ یہ واحد کے لیے ہے۔ مثنی کے لیے ھذانی حالت رفع، ھذینی، ھذینی حالت نصب اور حالت جر۔ حالت نصب کے لیے ھذینی، حالت جر کے لیے بھی ھذینی۔ مذکر قریب جمع کے لیے ھؤلائی، 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 یعنی حالت رفع میں بھی ھؤلا جمع کے لیے، حالت نصب میں بھی ھؤلائی اور حالت جر میں بھی ھؤلائی۔ تو مذکر قریب کے لیے واحد اور جمع کے اشارے جو ہیں یہ مبنی ہیں، تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کرتے ہیں۔ اب مؤنث قریب کے لیے واحد ھذہ حالت رفع، ھذہ حالت نصب، ھذہ حالت جر۔ مثنی مؤنث قریب کے لیے ھاتانی حالت رفع، ھاتینی حالت نصب، ھاتینی حالت جر۔ مؤنث قریب جمع کے لیے ھؤلائی حالت رفع، ھؤلائی حالت نصب، ھؤلائی حالت جر۔ یعنی جمع مذکر اور مؤنث قریب کے لیے ایک ہی اشارہ ھؤلائی استعمال ہوگا تینوں حالتوں میں۔ اب دور مذکر کے لیے، بعید کے لیے ذالک حالت رفع، ذالک حالت نصب، ذالک حالت جر۔ واحد کا اشارہ مبنی قریب کے لیے بھی اور دور کے لیے بھی۔ ذانک حالت رفع، ذینک، ذینک حالت نصب اور جر، مذکر مثنی دور کے لیے۔ مذکر جمع دور کے لیے اولئک حالت رفع، اولئک حالت نصب، اولئک حالت جر۔ مؤنث بعید دور کے لیے تلک حالت رفع، تلک حالت نصب، تلک حالت جر۔ تانک حالت رفع مثنی کے لیے، مثنی مؤنث حالت رفع کے لیے تانک حالت نصب، تینک حالت جر، تینک۔ مؤنث جمع کے لیے، جمع دور کے لیے اولئک حالت رفع، اولئک حالت نصب، اولئک حالت جر۔ تو اس میں واحد اور جمع کے اشارے وہ مبنی ہیں، یعنی 3 حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کریں گے۔ مثنی کے اشارے جو ہیں وہ غیر منصرف اسماء میں آتے ہیں جو 3 حالتوں میں 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس کو ترتیب کے ساتھ دہرا لیتا ہوں تو انشاءاللہ یہ
کلیئر ہو جائیں گے۔ مذکر اور مؤنث دونوں کا چارٹ قریب کے لیے ہاذا ہاذا ہاذا، واحد کے لیے تینوں حالتیں، اور مثنیٰ کے لیے ہاذانی ہاذینی ہاذینی حالت رفع نصب جر، اور جمع کے لیے ہاؤلائی 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 حالت رفع نصب جر، ایک ہی شکل۔ مؤنث کے لیے قریب کے لیے ہذہی ہذہی ہذہی، ہاتانی ہاتینی ہاتینی، ہاؤلائی ہاؤلائی ہاؤلائی۔ دور کے لیے مذکر کا چارٹ ذالکا ذالکا ذالکا، ذانکا ذینکا ذینکا، اولئکا اولئکا اولئکا، تلکا تلکا تلکا، تانکا تینکا تینکا، اولئکا اولئکا اولئکا۔ تو یہ اسماء اشارہ کا چارٹ، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اب اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں، ہمیں مشار الیہ معرفہ بنا کر لانا پڑے گا، اور بہت آسان سا یہ مرکب ہے۔ کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اسماء اشاروں کو استعمال کرنا ہے، اور یہ مرکب ناقص کی قسم ہے، مرکب اشاری، مطلب اس میں بات واضح نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ قلم ھذا القلم ھذا القلم، یہ قلم، وہ کتاب ذالک الکتاب ذالک الکتاب، وہ دروازہ ذالک الباب ذالک الباب، یہ کرسی ھذا الکرسی، یہ لڑکا ھذا الولد، یہ دو لڑکے ھذان الولدان ھذان الولدان، الگ الگ سے پڑھیں گے کیونکہ دو کی طرف اشارہ ہے تو مثنیٰ کا اشارہ استعمال کریں گے۔ آگے ہمارا مشار الیہ وہ مثنیٰ ہے، ھذان الولدان ھذان الولدان، یہ لڑکے بہت سارے، ہؤلائی الاولاد الاولاد، یہ لڑکی ہذہ البنت ہذہ البنت، وہ لڑکی تلک البنت تلک البنت، وہ عورتیں اولئک النساء، اولئک عورتوں کی جمع، النساء مطلب اس میں الف لام جو ہے وہ پروناؤنس نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو اولئک النساء، جیسے سورۃ النساء ہے 4 پارہ میں۔ یہ گھر ھذا البیت، یہ مسجد ھذا المسجد، وہ مسجد ذالک المسجد۔ مطلب اس میں اسماء اشارہ استعمال کرتے ہوئے ہم کسی بھی نزدیک یا دور کے لیے یہ اسماء اشارہ استعمال کریں گے۔ جو کچھ مشار الیہ ہوگا، جس چیز کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، اگر وہ مذکر ہے تو ہم مذکر کا اشارہ استعمال کریں گے، اگر وہ مؤنث ہے تو ہم مؤنث کا اشارہ استعمال کریں گے، اگر وہ واحد ہے تو واحد کا اشارہ استعمال کریں گے، اگر وہ مثنیٰ ہے یعنی دو چیزوں کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں تو مثنیٰ کا اشارہ استعمال کریں گے، اور اگر بہت ساری چیزیں ہیں جمع کے لیے مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہاؤلا استعمال کرتے ہیں، نزدیک کے لیے اور جمع کے لیے اولئک کا استعمال کرتے ہیں۔ صرف واحد اور مثنیٰ کے اشارے، واحد کے لیے ھذا، مذکر کے لیے ھذہ مؤنث کے لیے تینوں حالتوں میں، اور مثنیٰ کے اشارے
ہاذانی ہاذینی ہاذینی مذکر کے لیے، ہاتانی ہاتینی ہاتینی مؤنث کے لیے، نزدیک کے لیے، ذالکا مذکر کے لیے اور تلکا مؤنث کے لیے، ذالکا ذانکا زینکا اولئکا، تلکا تانکا تینکا اولئکا۔ تو یہ اس طرح سے بہت آسان ہے، ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ مرکب اشاری ناقص، مرکب ناقص کی قسم، مرکب اشاری کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو تو ہم اسماء اشارہ استعمال کرتے ہیں۔ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ اس میں اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے مشار الیہ اور اسماء اشارہ میں مطابقت ہوتی ہے۔ اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں تو مشار الیہ معرفہ بنا کر لانا پڑے گا، اور پہلے ہم مشار الیہ کی عربی کریں گے تو اشارہ اس کے مطابق لے کے آئیں گے۔ اگر ہمارا مشار الیہ غیر عاقل کی جمع ہوگا تو ہم اس کے لیے اشارہ واحد مؤنث استعمال کریں گے، یعنی یہ کتابیں۔ تو اب کتاب جو ہے وہ عربی میں مذکر اسم ہے، لیکن ہم یہ کتابیں جمع کا یہ مرکب اشاری بنا رہے ہیں تو اس کے لیے اشارہ یہ کتابیں ہذہ الکتب، ہذہ الکتب۔ تو یہ کیونکہ جو کتاب ہے یہ کتاب واحد، کتابانی مثنی اور کتب اس کی جمع ہے۔ مرکب اشاری اسماء اشارہ کیونکہ معرفہ ہوتے ہیں تو ہم انہیں جملے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جملے کے دو اجزاء مبتدا اور خبر، مبتدا اکثر معرفہ، خبر اکثر نکرہ۔ اعراب کے اعتبار سے مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں، اور جنس اور عدد کے اعتبار سے دونوں میں مطابقت ہوتی ہے۔ مرکب اشاری کو جملے میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ قلم نیا ہے، یہ قلم نیا ہے، یہ قلم یہ مبتدا ہے، نیا ہے یہ خبر ہے، تو اس کے لیے ھذا القلم جدید، ھذا القلم جدید۔ یہ کرسی پرانی ہے، یہ کرسی پرانی ہے۔ ھذا الکرسی قدیم، ھذا الکرسی قدیم۔ وہ دروازے پرانے ہیں، وہ دروازے پرانے ہیں۔ تلک الابواب قدیمۃ، تلک الابواب قدیمۃ۔ وہ گاڑی نئی ہے، وہ گاڑی نئی ہے۔ تلک السیارۃ جدیدۃ، وہ گاڑی نئی ہے۔ یہ پنکھا پرانا ہے، پنکھا عربی میں مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو اس کے لیے مؤنث کا اشارہ استعمال کریں گے۔ ھذہ المروحۃ قدیمۃ، یہ پنکھا پرانا ہے۔ ھذہ المروحۃ قدیمۃ۔ تو اس طرح مرکب اشاری بہت آسان سا ہے، اس میں اس اسم کی طرف ایک اسم جو ہے وہ دوسرے اسم کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو اشارہ کر رہا ہے وہ اسم اشارہ، اور جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے وہ مشار الیہ۔ اسم کے چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے دونوں مطابقت ہوگی، البتہ مشار الیہ اشارہ جو ہے وہ مشار الیہ کے مطابق ہوگا، اور اسماء اشارہ معرفہ ہوتے ہیں تو مشار الیہ کو معرفہ بنا کر لانا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔